میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن، شانتی کا انتی کا پیار کا چمن، اس کے واسطے نثار ہے۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک ہندوستان کا آئین نافذ ہوا۔ اس سے قبل 15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامیوں سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اگرچہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک وطن، ہمارا وطن عزیز انگریزوں کی غلامیوں سے آزاد ہو گیا، لیکن چونکہ 26 جنوری 1950 کو آزاد جمہوری ملک بنایا گیا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب لوگ بھائی بھائی، یہ قول یہ کہاوت صداقت ہے یا نہیں، اور یہ دور حاضرہ کے مطابق صحیح ہے یا نہیں، میں ان مدعوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر بھی اگر کسی شخص کا اعتراض ہو، آبجیکشن ہو کہ یہ جو قول ہے، یہ کہاوت جو یہ کیا صداقت سچ ہے یا نہیں، تو ہر وہ ذی شعور انسان، ہر وہ عقلا، ہر وہ ایجوکیٹڈ انسان، ہر وہ انسان جو علم رکھتا ہو، عالم انسان کہے گا کہ یہ دور حاضرہ کے مطابق یہ باتیں، یہ قول یہ کہاوت سچ نہیں ہے۔ خیر، یہ 26 جنوری 1950 کو آزادی جمہوری ملک بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو ان کے مذہب میں جتنی بھی باتیں ہیں، شارٹ میں آپ کو بتا دوں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے جتنے بھی خدا ہیں، ان کے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں، جتنے بھی تہوار ہیں، ان تمام تر باتوں کو وہ آزادی طور پر وہ منا سکے۔ اسی تاریخ، اسی ڈیٹ، اسی ماہ، اسی دن میں یہ بات طے ہوئی، اسی کو کہتے ہیں آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ یوں ہی مسلم میں ہم لوگ میں جتنی بھی باتیں ہیں، نماز و روزہ حج زکوٰۃ، تمام تر باتوں کو، تمام تر پر ہم لوگ آزادی طور پر فالو کر سکے، اسی کو کہتے ہیں آزادی جمہوری ملک بنایا گیا۔ یوں ہی سکھ ان کے مذہب میں جتنی بھی باتیں ہیں، وہ تمام تر لوگ اپنے مذہب کی تمام تر باتوں پر بغیر کسی کے رکاوٹ کے، بغیر انگریزوں کے دباؤ میں وہ اپنے مذہب کی باتوں پر وہ عمل کر سکے، اسی کو کہتے ہیں 26 جنوری۔ اسی طرح عیسائی ان کے مذہب میں بھی جتنی باتیں ہیں، وہ جس رب کو وہ لوگ پوجتے ہیں، جس رب کی وہ عبادت کرتے ہیں، آزادی طور پر وہ عبادت کر سکے، اپنے مذہب کی باتوں پر وہ عمل کر سکے، فالو کر سکے، اسی 26 جنوری 1950 کو یہ باتیں طے ہوئی اور آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ بے شک اسی دن کے لیے ہی گاندھی جی، ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، خان عبد الغفار، نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی کے جھنڈوں کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتفاق و اتحاد سے انگریزوں سے ٹکرائی اور اسے اس ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کو فقط اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔